بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ رزق اگر اللہ کے ذمہ ہے تو پھر دنیا میں بھوک اور غربت کیوں ہے؟ کہ اللہ تو رزق دینے پر قادر ہے، تو پھر دنیا میں اللہ نے بھوک کیوں رکھ دی ہے، پھر غربت کیوں رکھ دی ہے؟ کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں جتنی بھی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں ان کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو جب اللہ پاک قرآن میں یہ چیز کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے دنیا میں غربت کیوں رکھی ہے یا بھوک کو کیوں رکھا ہے؟ تو اب بہت سے لوگ اس کے اوپر کوسچن بھی اٹھاتے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کوسچن اٹھاتے ہیں، اور کافر کو تو چھوڑیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، یعنی ان کے بھی مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اور اس کے اندر شیطان جو ہے وہ بار بار وسوسہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے، تو طرح طرح کے جہاں وہ لے کر آتا ہے تو وہاں پر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اللہ پاک پھر کھل کے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کھل کے ہر کسی کو رزق دے دے۔ تو اب اسی چیز کا جو آنسر ہے وہ ہم قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ ہیں اللہ پاک نے اس چیز کو واضح قرآن میں ہی کر دیا۔ اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ نالج کی کمی، یعنی جو علم ہے وہ ہے ہی نہیں انسان کے پاس، ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ ضرور کیا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ہر مومن کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ تو پھر یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کمی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پھر کمی کیوں کرتا ہے یا دنیا میں بھوک کیوں ہے، تو اللہ پاک نے رزق کا وعدہ تو ضرور کیا ہے لیکن کوشش انسان کے اوپر رکھ دی ہے۔ اس چیز کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو جہاں پر ہم نے وہ آیت دیکھی تو وہاں پر یہ آیت کیوں ہم بھولی کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے اللہ پاک بارش برساتے ہیں، تو اب پانی تو آسمان سے آ گیا، تو کسان جو ہے وہ پھر اس کے بعد کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ پانی لگاتا ہے اور بیج ڈالتا ہے، وہ سارا کچھ۔ اب اگر کسان یہ چیز دیکھے کہ اللہ پاک نے بارش برسا دیا، اب وہ بیٹھ کر اور اس کا تماشا دیکھے، تو اللہ پاک نے اگر پانی تو اوپر سے برسا دیا، اب جب تک وہ پانی دے گا نہیں کھیتوں کو، جب تک وہ بیج ڈالے گا نہیں، جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ کیسے فصل کو اگا سکتا ہے؟ تو دنیا اگزامپل سے بھری ہوئی ہے اس طرح کی۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہ چیز کوسچن آتا ہے تو آپ اس کو دوسری طرح تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری اس میں کیا بات ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے کہیں پر بھی برابری کا وعدہ نہیں کیا کہ اللہ سب کو برابر رزق جو ہے وہ دے گا، اس کا وعدہ اللہ نے کہیں نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگی کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو تنگی ہے جو انسان کو اللہ پاک جن کو کم دیتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کے اندر فرق کر رہے ہیں کوئی، بلکہ یہ حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ پاک ہر کسی کو برابر رزق دے دیتے، سب کو برابر دولت مل جاتی، تو سب کے پاس وافر مقدار میں ہوتا، تو پھر تو معاشرہ جو ہے یہ جس طرح چل رہا ہے تو پھر تو یہ چل ہی نہیں سکتا تھا، یعنی ہر کسی کے پاس جو ہے وہ دولت بھی ایک جیسی ہوتی، نالج بھی ایک جیسا ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے برابر برابر سب کو دی ہوتی، تو پھر کس طرح یہ معاشرہ کیسے چل سکتا تھا؟ یہ تو اسی طرح ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم، جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے اہم ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں، جی جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تقسیم کی وجہ سے، یعنی جو انسان کی تقسیم ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بھوک بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی کمی نہیں ہے، یا اللہ پاک نے کمی نہیں کی، اللہ نے تو بہت دیا ہے، لیکن جو انسان ہے، جو آگے سے جنہوں نے آگے تقسیم کرنا ہے، تو وہ اس میں کس طرح کمی کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، سود خوری ہے، ظلم ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا کے اندر۔ پھر جو مالدار ہیں ان کی بے حسی دیکھیں کہ اتنا اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے لیکن وہ تقسیم نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک نے پھر ان کے دل تنگ کر دیے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیز خراب ہو جائے گی لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں نہیں دینی۔ تو اب یہ جتنا کچھ جیسے سودی نظام ہے، جو ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، جو سب کچھ، اب یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر کتنے غریب لوگ ہیں
جن کے گھر میں چولہا جلنے لگ جائے اور ان کی بھی یہ چیز، ان کی بھوک ختم ہو جائے۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ اللہ پاک نے کمی نہیں کی، بلکہ یہ آگے سے جو انسان ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، یعنی یہ سب انسانی غلطیاں ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو بھوک ہے وہ اللہ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے تو بہت دیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ظلم، ناانصافی، کرپشن اور یہ جتنا بھی نظام انسان نے خود بنائے ہوئے ہیں، یہ جو نظام، اس کی وجہ سے یہ کمی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔